يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت أو كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم لك. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم. محترم المقام علامہ مولانا محمد عارف نوری صاحب، محتمم مدرس خطیب جامعہ مسجد حاضرہ، میرے سامنے بیٹھے ہوئے تمام معزز حاضرین سامعین، منتظمین محفل اور انتظامیہ مسجد حاضرہ، آج ہم اللہ مجدہ کی توفیق سے شہادت امام حسین علیہ السلام کی سلسلہ میں ایک بڑی ہی مختصر محفل میں حاضر ہیں۔ میں یہاں پر جناب محترم عزت مآب منیر بسوال صاحب، ان کی دعوت پر یہاں پہنچا اور دل خوش ہوا ہے کہ انجمن صلاحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام یہ خوبصورت محفل کا انعقاد ہوا۔ میں صمیم قلب سے دعا گو کہ جن لوگوں نے اس محفل کے لیے کوشش کی ہے، کاوش کی ہے، اللہ پاک ان کو اور انجمن صلاحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، میں ویسے ہی لمبی چوڑی گفتگو کا تو قائل ہی نہیں، کوشش کروں گا کہ اختصار میں چند ایک گھڑیاں آپ کے ساتھ گزاری جائیں، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے بڑی داد دی جائے۔ داد کا محتاج نہیں یہ بندہ آزاد، داد کا محتاج نہیں یہ بندہ آزاد، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ بس یہی مقصد ہے۔ یاد رکھیے گا بات، میں اپنی گفتگو کا آغاز تمہیدی طور پر یہاں سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہ ہم لوگ سیاسی طور پر جس بھی پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، اور جب الیکشن آتا ہے تو ہم لوگ اپنے گھروں میں ایک جھنڈا لگاتے ہیں۔ وہ جھنڈا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ بندہ فلاں پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، ایسے ہی یہ نون لیگ کا بندہ ہے، جھنڈا بتاتا ہے، یہ پی پی کا بندہ ہے، لگا ہوا جھنڈا بتاتا ہے جی، یہ فلاں پارٹی کا بندہ ہے، جھنڈا بتاتا ہے۔ یاد رکھیں، جس گھر میں ذکر حسین ہوتا ہے وہ ذکر حسین بتاتا ہے کہ یہ گھر، یہ گاؤں حسینیوں والا ہے۔ یہ
ضدیوں والا نہیں ہے. اس لیے محرم الحرام میں بالخصوص ذکر حسین کرنا چاہیے. اور مجھے سچی بات ہے بڑی خوشی ہوئی کہ مولانا عارف صاحب نے جو اتنا نذرانہ پیش کیا اہل بیت اطہار کو، یہ پڑھا ہے اور اصل بات ہی یہی ہے. تو معزز حاضرین، اللہ پاک کی توفیق سے ہم یہاں پر ذکر حسین سجا کر بیٹھے ہیں، اور ذکر حسین ہی حسینیت والا جھنڈا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک یہ جھنڈا ہمیشہ ہمیں لہرانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے سایہ میں رہنے کی توفیق عطا. مجھے افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ بعض لوگ اپنے گاؤں میں یا اپنے گھر میں وہ غوث اعظم کی شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی 11ویں ہر مہینے مناتے ہیں. خوشی ہے، مگر افسوس اس چیز کا ہے کہ جہاں پر وہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی 11ویں مناتے ہیں اور حسین کے ذکر کو بھول جاتے ہیں. 11ویں شریف بڑی پابندی کے ساتھ منائی جاتی ہے، لیکن اس بات کو بھول گئے کہ جس کے فیض سے شیخ عبد القادر جیلانی بنا اور ان کی شان آن ذکر کو ہم بھول گئے. میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ 11ویں شریف منایا کرو پابندی کے ساتھ، لیکن ذکر حسین 11ویں شریف سے بھی پڑھ کے منایا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تو ایک شعاع کا نام ہے. امام حسین علیہ السلام اس شعاع کے آفتاب ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ تو ایک قطرہ ہے جس کا قطرہ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، اس سمندر کا نام امام حسین علیہ السلام ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. قطرے کو یاد رکھا، سمندر کو یاد نہیں رکھا. اس لیے معزز حاضرین، میری بات پلے باندھ لو. دیکھیے، ہمارا اس بات پہ یقین ہے کہ اہل بیت اطہار وہ ہستیاں ہیں کہ آج کے دور میں قیامت تک کے لیے جو بھی کوئی ولی بنا ہے ان کے در سے خیرات لے کر بنا ہے. دیکھیے، اگر غوث بھی بنا ہے تو وہ بھی بولیے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ولایت سے فیض لے کر بنا ہے. ولایت علی سے فیض لے کر بنا ہے. دیکھیے، شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ وہ ہستی ہیں، انہوں نے فرمایا قدمی حاضہی علی رقبۃ کل ولی اللہ. فرماتے ہیں اتنے بڑے ولی کامل غوث اعظم، وہ فرماتے ہیں کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کے سر کے اوپر اور گردن کے اوپر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک ہے. ان کے اوپر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا قدم مبارک
حضرت امام حسن حضرت امام حسین علیہ السلام کا قدم مبارک، یہ 5 تن کے فیض سے یاد رکھیں یہ اس دنیا کے اندر بہاریں ہیں، یہ روحانیت ہے۔ 5 تن کے بغیر کوئی تن مسلمان نہیں ہے۔ یہ میں نے چند باتیں اس لیے کر دی ہیں تاکہ ہمیں حقیقت میں پتہ چلے کہ ان کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ نسبت کو استوار کرنا، اس کی کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے اور کیا فائدہ ہے۔ گفتگو کے لیے جو قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، چونکہ آج شہادت کا دن ہے تو ہمیں سمجھنا ہوگا شہادت کیا ہے۔ آپ نے تو صرف یہی سنا ہے نا کہ شہید اسے کہتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں مارا جائے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ نہیں، میرے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدا، کہ جو میری آل کی محبت میں مر گیا وہ عام نہیں مرا، وہ شہید ہو کر مرا ہے۔ اب شہادت کے بارے میں آپ سے چند ایک باتیں کرنی۔ اللہ پاک نے شہادت کے موضوع پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، جو مولانا علامہ صاحب تشریف لائے یہ نہیں کہہ رہے، مولانا عارف نوری صاحب نہیں کہہ رہے، یہ خود خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور رہی میری اور تمہاری بات، اللہ نے فرمایا کہ تم ان کی زندگی کے بارے میں شعور ہی نہیں رکھتے، تمہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہے، تمہیں اس بات کی سمجھ ہی نہیں ہے کہ شہادت کا مرتبہ کیا ہے، اس کا اجر کیا ہے، اس کی زندگی کیا ہے، اس کی حیات پر جو علامات ہیں شہادت پر وہ کیا ہے۔ اچھا یہ تو اللہ پاک نے کہہ دیا نا، ان کو مردہ نہیں کہنا، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ اچھا دوسری آیت رونگٹے کھڑے کرنے والی، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں زبان سے مردہ کہنا تو دور کی بات ہے، فرمایا ایسا سوچنا بھی نہیں ہے، ان کو مردہ بولیے، سوچنا بھی نہیں ہے۔ یہ قرآن سمجھا رہا ہوں۔ تو گویا اللہ پاک نے شہید کو مردہ کہنے پر بھی پابندی لگا دی اور سوچنے پر بھی پابندی لگا دی۔ تو پتہ چلا شہید زندہ، بولو شہید زندہ۔ ہمارے عقیدے کے مطابق شہید زندہ، ولی زندہ، غوث زندہ، قطب زندہ، ابدال زندہ، جس دل کے اندر محبت مصطفیٰ کا چراغ جلا ہوا ہے، جس دل کے اندر اہل بیت اطہار کی محبت جاگزی ہے، وہ بھی زندہ ہے۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے اپنے گھر میں۔ تو جب ہم یہاں تک بات سمجھ گئے، ایک عام شہید زندہ، تو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی حیات اور زندگی کا عالم کیا ہوگا؟
کہ شہید زندہ ہے. سبحان اللہ. پھر معزز حاضرین آپ کی فکر کے قریب آ کر سمجھانا چاہتا ہوں بات. سبحان اللہ. پھر شہیدوں کا ذکر اس انداز میں کیا جائے, سبحان اللہ. اس رکھ رکھاؤ کے ساتھ کیا جائے, عظمت کے ساتھ کیا جائے, وقار کے ساتھ کیا جائے. ان کا ذکر خیر مردوں کی طرح نہ کیا جائے. یہ چیخنا, یہ چلانا, یہ ماردار کرنا نہیں, بلکہ شہیدوں کا ذکر بڑے رکھ رکھاؤ کے ساتھ کیا جائے, اس انداز میں کیا جائے کہ وقار مجروح نہ ہونے پائے, اور آنے والی نسل کا ایک ایک بچہ وہ شہادت کے جذبے سے سرشار ہو جائے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. حضرت حارثہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں, غزوہ بدر میں شہید ہو گئے. ٹھیک ہے, ان کی والدہ ماجدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. جب ان کو پتہ چلا نا میرا بیٹا شہید ہو گیا ہے, میری سرکار کی بارگاہ میں آتی ہے. توجہ میری طرف. سبحان اللہ. اچھا پکا چل گیا تھے بھائی, میرے گل یاد آ گئی. سبحان اللہ. کروٹے سیدنا نا اتنے پروگرام ہو رہے تھے, کئی عادت ہوتی ہے ٹک 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 نہیں ہونا, بس میں بات نہیں کرتا ہے, بہت عظمت کی بات ہے. اچھا انہیں کہتے پکھا لانا تھی, وہ کہتے جناب اس پاس جا کے ٹک ٹک پکھانا چلے, کہتے اس پاس جناب ٹک ٹک پکھانا چلے. شبیر شاہ صاحب اللہ تعالیٰ کری کے جنت فرمائے, ترچات بلا دے فرمائے, بڑی دنیا سے اسٹیج تے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں کہتے کہتے ہیں بہ یا تھلے, کہتے مسجد چ بڑھیا ہوں تینوں پتا ہو نا کیڑا پکھے دا بٹن ہے. تو بہرحال یہ ویسے کہنا, میں نے کہا چلو تھوڑا سا توجہ آپ کی حاصل کروں, اس لیے میں جو گفتگو کر رہا ہوں کرنی ہے, میری طرف ذرا دھیان رکھیں. کوئی بھی ٹک ٹک کا کرے اس کی طرف نہیں دیکھنا, ٹک ٹک کی طرف نہیں. تو بہرحال حضرت حارثہ شہید ہو گئے, ان کی والدہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں. سبحان اللہ. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ پوچھنے کے لیے نہیں آئی کہ میرا بیٹا کیوں شہید ہو گیا ہے, میں یہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں کہ میرے بیٹے کو شہادت کے بعد مقام اور مرتبہ کیا ملا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں, غیب کی خبر نہیں, گویا صحابیہ کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد مقام اور مرتبہ کیا ہوگا یہ کسی اور کو خبر ہو یا نہ ہو, میری سرکار کو ضرور خبر ہے. فرمایا حضور بتائیے میرے بیٹے کو شہادت کے بعد مقام اور مرتبہ کیا ملا ہے. اور ساتھ فرمایا ان کانا فی الجنت, اگر میرا بیٹا شہادت کے بعد جنت میں گیا ہے فصبرت, میں صبر کروں گی, اور اگر جنت میں نہیں گیا تو پھر میں کیا کروں گی, پھر میں کوشش کروں گی چیخو پکار کرنے کی, رونے دھونے کی کوشش کروں گی. نہیں گل جنہوں سمجھ آئیے نا وہ زبان نہ بھی بولو تو سارے ملاؤ. یہ صحابیہ کا صحابی کا عقیدہ ہے, جو جنت میں چلے جائے ان کے لیے رونا دھونا بھاڑ دھاڑ نہیں ہے. رونا تو ایک الگ بات, آنسو تو آ جاتے ہیں, لیکن یہ چیخو پکار بولو
نہیں. ہاں اگر وہ جہنم میں گئے ہیں چیخو چلاؤ جو مرضی کرو. امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار صرف جنتی نہیں بلکہ کیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ کہ امام حسن حسین صرف جنتی نہیں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. سبحان اللہ. اچھا ایس تو بھی میں آپ کے جان رہا سبحان اللہ. وہ صرف جنتی نہیں سردار ہیں. اس سے بھی آگے صرف سردار نہیں جنت کے مالک ہیں. اب آپ کہو گے یہ کون سی بات کر دی ہے. ہاں ہاں سنو گے کوئی بھابی ہے میں پنجابی میں ماننا گفتگو نہیں کرتا ہے پتہ نہیں کی وجہ بس ہیں وہ مجھے گلا نکلی جاتی گئی ہیں تاکہ ہر کوئی سمجھ جائے. اگر کوئی وہابی ہے اس کو پوچھا جائے نا تو کیوں وہابی ہے وہ کہے گا میں نے جنت میں جانا ہے. دیوبندی کو پوچھا جائے تو کیوں دیوبندی ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. شیعہ کو پوچھا جائے تو کیوں شیعہ ہے میں جنت میں جانا چاہتا ہوں. سنی کو پوچھا جائے تو کیوں سنی ہے میں چھال مار کے جنت میں جانا چاہتا ہوں. تو گویا پتا چلا وہابی کو وہابیت مبارک دیوبندی کو دیوبندیت مبارک سنی کو سنیت مبارک بریلوی کو بریلویت مبارک شیعہ کو شیعیت مبارک. لیکن پتہ یہ چلا کہ سب کی منزل ایک ہے. بولو بولو سب کی منزل ایک ہے. سب ایک ہی چیز کے خواہش مند ہیں. کیا کہ جنت ملے. بولو جنت ملے. اب پتہ یہ کرنا ہے کہ جنت ہے کہاں. ہر کوئی جنت کا متمنی ہے جنت کا طلبگار ہے جنت کا خواہش مند ہے. جنت ہر کسی کی منزل ہے لیکن جنت کے مالک وہ اہل بیت اطہار ہیں. امام حسن امام حسین علیہ السلام. جنت بنانے والا خدا ہے خریدنے والے علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں حسن و حسین. یہ خریدنے والے ہیں اور بیچنے والا بولیے جنت خدا ہے. بنانے والا خدا ہے بیچنے والا بولیے خدا ہے. خریدنے والے امام حسن امام حسین علیہ السلام ہے. سنو مفت میں نہیں خریدی اللہ واسطے بھی نہیں لئی کہ سانو مفت دے دے. اللہ نے بھی مفت نہیں دی جنت اور اللہ واسطے اس نے نہیں دے دی اس نے قیمت لی ہے. اہل بیت اطہار نے قیمت دی ہے خدا نے کن کے قیمت لی ہے. 72 تا یہ قیمت دے کے مالک سبحان اللہ. یہ واحد ہستیاں ہیں. امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوتے ہیں میں نے کسی کی پیدائش پر یہ دعا کسی کی نہیں سنی کہ اگر کوئی ولی غوث قطب ابدال صحابی پیدا ہوا ہو تو کسی نے یہ دعا کی ہو اس کی پیدائش پر کہ یا اللہ اس کو زندگی میں صبر عطا کر. مگر امام حسین علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں تو دعا کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام دعا فرما رہے ہیں اللہم آت حسین صبرا و اجرا. باری تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کو صبر عطا فرمانا اجر عطا فرمانا. وہ دعا میدان کربلا میں بھی ساتھ ساتھ قیمت ہی ہے. مالک بنایا ہے. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے ہو
حبیب یعنی کہ محبوب و محب میں نہیں ہے میرا تیرا. سبحان اللہ. بنانے والا جنت خدا ہے اور ملکیت میں دے دی. سبحان اللہ. ہے کوئی گل ہے نا سمجھو میں جذباتی کرنا ہے. اچھا جب وہ مالک بنے توجہ مولانا عارف نوری صاحب تشریف فرما رہے تھے. میرے نہیں پتا نہ کار کے تھے. اگر یہ کہتے منیر صاحب یا مولانا عارف نوری صاحب کہ اسی پروگرام کروانا ہے اپنے ہمسایاں دے گھر مسجد نہیں کروانا جی یہ نہیں کرتے ہیں کہ جا کے ہمسایاں نوں پوچھتے ہیں. انہاں نوں نہیں پتا کہ جتنے اسی پروگرام کروان لگے وہ ہمسایہ جتنے ہی تمبو لانے نے وہ ہمسایہ نے جگہ دے چھڑی. وہ جگہ بولو دے چھڑی. انہاں نوں نہیں پتا ہے. یہ دھن جاتے ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم جی وعلیکم السلام. اے جناب بات اس نے یہ کہ اسی کل پروگرام کروانا ہے تمبو شمبو لانا ہے تہاڈا گھر چونکہ کھلا ہے جی اس واسطے سانوں اجازت دو کل اسی اتنے پروگرام کروانا ہے. وہ کی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹھو روٹی کھاؤ پانی پیو چائے پیو. لیکن معذرت یہ جڑا گھر ہے نا یہ اسی ویچ چھڑیا ہے. اے گھر بولو اسی ویچ چھڑیا ہے. ہن انہوں پوچھو جڑا ادا مالک ہے کیا بات. جنت بنانے والا خدا ہے اور جنت لینی ہو مالک نوں پوچھو. مالک کون ہے؟ انہیں کو مفت تھوڑی دیتی ہے. میں 500 روپے کا نوٹ لے کے اچھا ایک گل اور سن لو میری عادت نہیں جس طرح کی گلا کرنا نہیں میں اور طرح کی گفتگو کرنا لیکن چونکہ تھوڑے پنڈ آیا میں پہلی دفعہ تو میرے نہیں پتا تھی کس طرح کی گفتگو سنتے ہو. میں بڑیاں آسان گلاں کر کے بنا کے تھوڑے سامنے پیش کرنا. وہ میں مثلا دیاورے آ جاواں دیاورے میرے نہیں پتا پنڈ کا ادھروں ہو گیا ادھروں ہو گیا آیا وا ککران کے منیر صاحب نے دسیا کہ ککران کے کول پنڈ تو پوچھتا 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 تک پہنچیا وا. مثال کے طور پہ میں ککر میں اتنے دیاورے پہنچ گیا. میں ایک دکان پہ آ گیا میں کہنا وا یار ایک بوتل دے دے نال میں 500 روپے نوٹ نوں دے دیا. وہ دکاندار کی کرتا ہے وہ 500 کا نوٹ کدی انج ویچتا پیا کدی انج ویچتا پیا. تو میں انہوں کہنا پیا ہاں یار تم اتنا نوٹ کیوں ویکنا پیا. وہ بوکی کہتا ہے وہ کہتا ہے جناب میری بوتل ہے اصلی میری بوتل ہے اصلی تے میں ویکھنا پیا کہ 500 کا نوٹ جعلی نہ ہو. تسی گل نہیں سمجھے. وہ جنہیں 20 روپے دی بوتل دینی ہے وہ 500 کے نوٹ نو اتنا غور نال ویکھدا پیا وے. وہ جنہیں جنت بیچنی ہے پورا سمیت بیچنی ہے انہیں پھر کی کچھ ویکھیا ہوئے گا. ہن دسا کی کچھ ویکھیا ہوئے گا. جنت پاک ہے بولو جنت ہر وقت پاک. صبح کے وقت بولو دن کے وقت شام کے وقت 24 گھنٹے بولو. اس کے اندر حوریں باغ نہریں پانی دودھ فروٹ ہر چیز بولیے پاک ہے. جنت پاک ہر چیز پاک اور جن کو جنت دی ہے وہ کتنے پاک ہوں گے. پورا سمیت جنت دیتی ہے پھر جنہوں نے دیتی ہوئے گی وہ کتنے پاک ہوں گے. ایسا کتنے پاک نے. حضرت علی شیر خدا کی سبحان اللہ. کون سی ہستی
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ جن کی پیدائش کعبے میں ہوتی ہے، روئے زمین پر سب سے زیادہ پاک جگہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ ہے، جہاں پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور 20 رحمتیں صرف ان کے لیے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ کعبے میں دیکھتے ہیں۔ علی شیر خدا وہ ہے جن کی پیدائش کعبے میں ہوتی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لو کون علی؟ علی اولیاء کا امام، علی کا کلام محمد کا کلام، علی روح اسلام، علی جان اسلام، علی حق کا امام، علی کے ہاتھوں فرائض کا انتظام، علی کا مولد بیت الحرام، علی نعت کے قرآن، علی ہاتھ سے قرآن، علی باغبان محمد کا پہلوان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کعبے کو دیکھنا عبادت، سبحان اللہ، علی کی پیدائش کعبے میں ہوئی۔ علی وہ ہے، اب میں آپ کو لے چلتا ہوں نا صدیقیت کے دروازے پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اپنے بابا جی سے کہتی ہیں، حدیث پاک مشہور حدیث، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھتے ہیں ٹک ٹکی بات